ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 45ویں قسط، خالدہ حسین کی تحریر، سواری، پیش کریں گے فواد خان۔ سورج ڈوب رہا تھا اور مجھے شہر پہنچنے کی جلدی تھی۔ کچا راستہ عبور کر کے میں پل پر ہو لیا۔ دور راوی کی مٹی میں سورج اتر رہا تھا، بس اب جلتے تانبے سا کنارہ رہ گیا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں اس کنارے کو دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا، مگر کچھ دور جا کے مجھے خیال سا ہوا کہ میں نے کچھ دیکھا۔ اس لیے میں مڑا اور میں نے پل کے جنگلے پر جھکے وہ تینوں شخص دیکھے۔ وہ تینوں سامنے دریا کی دلدل میں اترتے سورج کو بڑے انہماک سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی سورج کی جانب دیکھا، مگر کچھ نہ پا کر پھر ان تینوں کے چہروں کی طرف نگاہ پھیری۔ ان تینوں کی شکلیں مختلف تھیں، جیسے ہم سب کی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر پھر بھی یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی شخص تین بن کر کھڑا ہو۔ ان کے کپڑے اونچے طبقے کے دیہاتیوں کے سے تھے اور جوتوں پر گرد کی تہیں جمی تھیں، جیسے وہ میلوں کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہوں، اسی لمحے کی خاطر سوکھتے راوی کی دلدل میں اترتے سورج کو دیکھنے۔ اور اب وہ گہرے انہماک سے سڑک پر آتی جاتی بھاری ہلکی سواریوں اور انسانوں سے بے خبر اس سرخ ہوتی دلدل پر نگاہیں جمائے تھے۔ میں بھی پل بھر کو ان کے قریب رک گیا۔ اب سورج چھپ چکا تھا اور زمین سے ملتے آسمان پر گہری سرخی پھیلی تھی۔ یکدم ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف خاموش نگاہوں سے دیکھا اور پھر ان کے سر جھک گئے۔ پھر خاموش ہی وہ شہر کی دوسری سمت مضافات کو لوٹ گئے۔ میں کچھ دیر کھڑا انہیں مزمحل قدموں سے لوٹتا دیکھتا رہا۔ پھر مجھے شہر میں جاگتی رات کی آوازوں نے چونکایا۔ اب پھیلتی رات کے نیلے دھوئیں میں بتیاں ٹمٹمانے لگی تھیں اور مجھے یاد آیا کہ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی ہے۔ چنانچہ میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اگلے روز جب میں سوکھتے راوی کے پل سے گزرا تو ابھی سورج ڈوبنے میں کچھ دیر تھی۔ سورج کو دیکھ کر مجھے ان تینوں کا خیال آ گیا اور میں بغیر ارادے کے جنگلے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے خیال بھی آیا کہ جلدی گھر پہنچنا ہے۔ منا ڈیوڑی میں کھڑا ریوڑیوں کا انتظار کر رہا ہوگا اور زکیہ سنیما کے لیے تیار ہوگی۔ پھر بھی لمحے بھر کو وہاں رک گیا۔ غروب کا وقت قریب ہی تھا۔ اگلے دن مجھے رات بھر یہی خیال ستاتا رہا کہ وہاں دریا کی دلدل اور سورج کے تانبے میں کیا تھا کہ وہ تینوں اس انہماک سے اسے دیکھتے تھے۔ اب روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور سورج کے نارنجی دمکتا تھال زمین کی طرف اتر رہا تھا، مگر عین غروب کے وقت دیہات کی سمت سے تین شخص آتے دکھائی دیے، ایک سے قد، ایک سی چال اور لباس۔ جب قریب پہنچے تو وہی اگلے دن والے شخص تھے۔ وہ پھر چپ چاپ آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور اسی انہماک سے ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ تینوں کی آنکھیں کوئلے کی طرح دہکتی تھیں اور ان کے کوئلے کی طرح دہکتی آنکھوں میں ایک سی اداس چپ بھری تھی۔ اب پھر مجھے حیرت ہوئی کہ مختلف قد و خال رکھنے کے باوجود یہ تینوں ایک سے کیوں لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص خاصا معمر تھا اور اس کا چہرہ گھنی سفید داڑھی میں چھپا تھا۔ دوسرے کا رنگ اپنے دونوں ساتھیوں کی نسبت صاف تھا اور ڈوبتے سورج کی سرخ روشنی میں کندن کی طرح دمکتا تھا۔ اس کے بال جھالر کی صورت گردن پر پڑے تھے اور ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ تیسرا پہلے دونوں کی نسبت سیاہ فام تھا اور بے حد چپٹی ناک رکھتا تھا۔ میں انہیں غور سے دیکھتا رہا اور اسی اثنا میں سورج ڈوب گیا۔ پھر ان تینوں نے پہلے کی طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا اور پھر اپنے راستے پر لوٹ گئے۔ اس رات میرا جی کسی کام میں نہ لگا اور میں پچھتایا کہ آخر میں نے ان سے پوچھا کیوں نہ کہ وہ سوکھتے راوی کی دلدل میں اترتے سورج میں کیا ڈھونڈنے آتے ہیں۔ میں نے زکیہ سے ان تینوں کا ذکر کیا، مگر زکیہ ہنس کر خاموش ہو رہی، یوں ہی کوئی دیہاتی شہر کی سیر کو آئے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ زکیہ غلط بھی نہیں کہتی، جب تک کوئی ان تینوں کو دیکھے نہیں ان کے اسرار کا احساس نہیں کر سکتا۔ اگلے روز تمام دن مجھے شام کا انتظار رہا۔ غروب آفتاب کے وقت میں جنگلے پر کھڑا ان کی راہ دیکھنے لگا۔ عین روشنی کے ڈھلتے وہ تینوں اسی طرح ایک سی چال چلتے جنگلے پر آن رکے اور آتی جاتی سواریوں اور انسانوں کے شور سے بے خبر ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگے۔ دیکھنے کے عمل میں وہ یوں محو ہوتے تھے کہ اس کے درمیان ان سے بات کرنا ناممکن لگتا تھا۔ چنانچہ میں سورج کے پوری طرح ڈھلنے کا انتظار کرتا رہا اور سوچا کہ جب یہ تینوں اپنے راستے پر مڑیں گے تب میں ان کا پیچھا کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور ڈوبتے سورج اور سوکھتے دریا کی دلدل اور شام کے لمحے میں کیا ڈھونڈتے ہو۔ جب سورج پورے کا پورا ڈوب گیا تو ان تینوں نے پھر گنگ اداسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیے۔
اور میں اس بات کا منتظر ہوا کہ اب یہ اپنی راہ لیں اور میں ان کے پیچھے ہو لوں، مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ واپس اپنی راہ پر لوٹنے کی بجائے وہ شہر کی سڑک پر ہو لیے۔ ان کی جوتیوں پر گرد کی تہیں جمی تھیں اور ان کے قدم ساتھ ساتھ اٹھتے تھے۔ آخر میں ہمت کر کے ان سے مخاطب ہوا اور میں نے پوچھا، بھائیو، تم کس گاؤں سے آئے ہو؟ چپٹی ناک والے نے گھوم کر مجھے دیکھا اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہاں پل پر کیا دیکھتے ہو؟ اب ان کے اسرار سے میرا جی بوجھل ہو رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے میری ٹانگوں میں سارے جسم میں پگھلا سیسا اتر رہا ہے اور میں ابھی چکرا کے گر کر ڈھیر ہو جاؤں گا۔ وہ تینوں میرے اس سوال پر بھی نقش دیوار کی مانند خاموش رہے۔ اب کہ میں نے چلا کر ان سے بات کی اور میری آواز بھرا گئی اور آنکھیں جلتے پانی سے بھیگ گئیں، اس سورج کو کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کی کیونکہ اب وہ نہایت تیزی سے چلنے لگے تھے۔ وہ تینوں میرے سوال پر بھی خاموش رہے۔ اب شہر کی سڑک قریب تھی اور سواریوں کی ریل پیل تھی۔ مصروف رات کی آوازیں بہت قریب آ گئی تھیں اور ہوا میں جاتے اکتوبر کی خنکی تھی۔ کہیں سے چنبیلی کی مہک لہر بن کر آئی تھی اور ہم محصول چنگی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اچانک معمر شخص نے، جس کے بال برف کی طرح سفید پڑ چکے تھے، کہا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا اس شہر کے کسی شخص نے نہیں دیکھا؟ کیا کیا نہیں دیکھا؟ جب سورج ڈوبتا ہے اور ڈوب چکتا ہے، معمر شخص نے چادر کی بکل ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ سورج ڈوبتا ہے اور ڈوب چکتا ہے وہ ہم روز ہی دیکھتے ہیں، بلکہ نہیں دیکھتے کیونکہ سورج روز ہی ڈوبتا ہے۔ میں نے تیزی سے کہا کہ مبادا وہ شخص پھر خاموش ہو جائے۔ ہم جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے ہم آئے ہیں۔ یہ پچھلی بستی بھی، معمر شخص نے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور سر جھکا کے خاموش ہو گیا۔ ہاں، جہاں سے ہم آئے ہیں، چپٹی ناک والے نے کہا۔ کہاں سے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اس پر درمیان کے شخص نے میری طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان پہلے سے بھی گہرا نظر آ رہا تھا۔ ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا اور تم نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ سورج روز چڑھتا ڈوبتا ہے، اس لیے ہم نہیں دیکھتے۔ اسی لیے جب ادھر، اس نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، سورج ڈوبنے پر سرخی لہو کی طرح گہری ہونے لگی اور رات کے اندھیرے میں بھی اتنی گہری آگ کی طرح دہکتی رہنے لگی تو ہمیں خبر تک نہ ہوئی، اور پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا جیسے اس کا گلا رند گیا ہو۔ یہ سرخی بستی بستی پھیلتی ہے۔ ایسی سرخی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھی تھی، نہ ہی میرے بزرگوں نے اور نہ ہی ان کے بزرگوں نے کبھی اپنے بزرگوں سے کوئی ایسی بات سنی تھی۔ اس سے پہلے کا پتہ نہیں۔ اس پر میں نے پلٹ کر پیچھے رہ جانے والے دریا پر پھیلتے آسمان کو دیکھا۔ اندھیرا خوب سا گہرا ہو چکا تھا اور سڑکوں کی زرد بتیاں ٹمٹماتی تھیں۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی صورتیں نظر نہیں آ رہی تھی، سوائے ان کے سفید سفید کپڑوں یا پھر ان کے دھندلے چہروں کے جب وہ کسی بجلی کے کھمبے تلے گزرتے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ اس اندھیرے میں بھی آسمان کا وہ ٹکڑا آگ کی طرح دہکتا تھا۔ ہاں، واقعی ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے حیرانی چھپانے کی کوشش کی۔ اب تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا۔ ہم یوں ہی شہر کو جا رہے ہیں، بعد میں آنے کا کیا فائدہ؟ میرا جی چاہا ان لوگوں کے ساتھ رہوں، انہیں اپنے گھر لے چلوں، مگر وہ اچانک ہی دوسری سڑک پر مڑ گئے اور مجھے یاد آ گیا کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ منا ڈیوڑی میں ریوڑیوں کے انتظار میں کھڑا ہوگا اور زکیہ انتظار کرتے کرتے بیزار ہو چکی ہوگی۔ اس سے اگلے روز میں سوکھتے راوی پر رکا اور سورج کو ڈوبتے دیکھتا رہا۔ پورے کا پورا سورج چھپ گیا، مگر ان تینوں کا آج کوئی پتہ نہ تھا۔ پہلے میں بے چینی سے ان کا منتظر رہا، مگر پھر ڈوبتے سورج کی سرخی میں محو ہو گیا۔ آسمان پر گویا لہو کی چادر تنی تھی۔ پھر اچانک اس لہو کی چادر کے سامنے تنہا کھڑے کھڑے مجھے خوف آنے لگا۔ اپنے پیچھے، بالکل پیچھے، شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مجھے کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ مگر غلط ہے، میں نے پیچھے دیکھا ہی کب؟ میں اپنے پیچھے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا، اور میرے پیچھے کوئی موجود ہے، میرے اندر یا شاید مجھ سے الگ۔ سواریاں اپنے راستے پر چلی جاتی تھیں، بتیاں جل چکی تھیں، شام گہری ہو چکی تھی، اور پھیلتی رات میں آسمان کا وہ ٹکڑا لہو کی چادر بنا دہکتا تھا اور اس کی آنچ دور دور کے اندھیروں تک پہنچتی تھی۔
خوفزدہ ہو کر میں گھر کی طرف بھاگا اور گھر پہنچتے ہی میں نے ذکیہ سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ وہ میرے وہم پر ہنس دی، مگر میں اسے چھت پر لے گیا۔ رات کی تاریکی میں بھی وہ سرخی چمک رہی تھی۔ ذکیہ کچھ خاموش سی ہو گئی، پھر بولی، کوئی آندھی آتی ہوگی۔ اگلے روز میں دفتر میں فائل پر جھکا تھا کہ مجیب اللہ نے حفیظ احمد سے کہا، یار آج کل سورج چھپنے پر دیکھا ہے آسمان کیسا سرخ ہوتا ہے، اندھیرے میں بھی باقاعدہ سرخ رہتا ہے۔ اس پر مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلا اس چادر خون کے سامنے کھڑا ہوں اور مارے خوف کے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اور شام قریب آتی گئی، میرے دل میں عجیب دھکڑ پکڑ ہونے لگی۔ میں سوکھتے راوی اور پل اور آسمان اور سورج سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ ان کا خوف میرے اندر پھیل رہا تھا۔ خوف کے ساتھ ساتھ آسمان کے لہو کی دلدل اور ان تینوں شخصوں کی کشش بھی مجھے کھینچ رہی تھی۔ میں نے سوچا میں اپنے ساتھیوں سے ان تینوں دیہاتیوں کو تذکرہ کروں کہ اس لہو رنگ شام کی آمد کے ساتھ ساتھ تین دیہاتی بھی جو مختلف صورتوں کے باوصف ایک سے تھے اس شہر میں اترے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ سرخی دکھائی تھی اور دکھا کر خود ایک سڑک پر گھوم گئے اور شہر کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھی بستی بستی اس لہو رنگ شام کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ میں نے انہیں شہر میں بہت ڈھونڈا ہے مگر کہیں ان کا نام و نشان نہیں۔ مگر مجیب اللہ اور حفیظ احمد دونوں مجھ سے بات کرنے سے اعتراض کرتے تھے۔ عرصہ ہوا ان دونوں نے مجھ سے 10-20 روپے قرض لیے تھے جو نہیں لوٹائے تھے، اور اب وہ مجھ سے پرخاش رکھتے تھے۔ چنانچہ میں خاموش رہا اور گھر لوٹتے ہوئے جب پل پر پہنچا تو میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور ڈوبتے سورج کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں اور شہر کی سڑک کو بغور دیکھتا رہا، مگر پھر بھی وہ لہو رنگ شام میرے ساتھ ساتھ چلتی، آگے پیچھے پھیلتی، سانس لیتی، جھکتی چلی آتی تھی۔ میرے سامنے پھیلے شام کے پھیکے اندھیرے میں کجلائے آسمان پر سیاہ پرندوں کی ٹولیاں 8 کے ہندسے کی شکل میں اڑتی جاتی تھی۔ ان کی طرح میں بھی اپنے ٹھکانے کو لوٹ رہا تھا، ٹھکانہ کہ جو اب محفوظ نہ رہا تھا، کیونکہ لہو رنگ شام اس کی کھڑکیوں، دروازوں، ٹھوس دیواروں میں سے بہہ بہہ کر اسے اپنے آپ سے بھر رہی تھی۔ اب میں رات گئے تک شہر میں گھومتا، ہر قسم کی دکان میں جھانکتا کہ شاید کہیں وہ گرد آلود جوتیوں اور سفید چادروں کی بکلوں میں چھپے دیہاتی نظر آ جائیں، اور میں ان سے پوچھ پاؤں کہ یہ سرخی کہاں سے آتی ہے اور اس کے آنے کے بعد کیا آتا ہے، تم پہلی بستی کیوں چھوڑا ہے اور اب وہ کس حال میں ہے۔ مگر مصروف تیز رفتار کلبل کلبل کرتے شہر میں کہیں ان کا نام و نشان نہ تھا، اور اہل شہر تجارت میں کمال منہمک تھے۔ مگر کچھ دنوں میں شہر میں شام کے وقت میں نے کچھ آدمیوں کو مغرب پر پھیلتی سرخی کی طرف اشارہ کرتے دیکھا۔ معلوم نہیں یہ سرخی کی اطلاع چند ہی دن میں کیوں کر آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ میں نے تو سوائے ذکیہ کے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، پھر سب نے اس خون چکا آسمان کو کیوں کر دیکھ لیا۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ وہ دیہاتی یقیناً شہر میں موجود ہیں۔ اب ہر جگہ اس سرخی کے چرچے تھے۔ چودھری صاحب میرے پرانے واقف کاروں میں سے ہیں اور مزن کے چوک میں کتابوں کی دکان کرتے ہیں۔ شام گئے ان کے یہاں دوست احباب کی صحبت رہا کرتی ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے میں نے وہاں جانا ترک کر رکھا تھا، کچھ دنوں سے مراد یہی کہ جب سے وہ تینوں شخص مجھے ملے تھے، اور اب تینوں کے غائب ہو جانے پر ایک عجیب اضطراب مجھ پر حاوی ہوا تھا۔ کیا گھر اور کیا باہر، گھر میں میرا جی چاہتا باہر جاؤں اور باہر آ کر سوچتا نہیں گھر زیادہ محفوظ تھا۔ پھر میں کچھ بھی فیصلہ نہ کر پاتا کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے، اور ایک بوجھل پن میرے جی پر آن پڑتا۔ اس شام میں یوں ہی پرانے وقتوں کی طرح چودھری صاحب کی دکان پر جا نکلا۔ کچھ پرانے کچھ نئے لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چودھری صاحب بولے، کیوں بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں یہ سب ایٹمی تجربات کا اثر ہے، سنا ہے اب دنیا کے سرد حصے گرم اور گرم سرد ہو جائیں گے، رتوں کا سلسلہ بھی بدل جائے گا۔ اس وقت میں نے پھر سوچا کہ ان تین دیہاتیوں کی واردات ان کو سناؤں، مگر اتنے ہجوم میں بات کرنے کو میرا جی نہ چاہا، اور میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا تھا کہ اس شوم گھڑی کا نزول ہوا۔ اچانک ایک تیز ناخوشگوار سی مہک کہیں سے آئی، ایسی مہک میں نے آج تک کبھی نہ سونگھی تھی۔ اس مہک کے آتے ہی میرا دل اندر ہی اندر ڈھہنے لگا، اور معلوم نہیں جسم کے کس حصے میں بڑا گہرا مگر میٹھا میٹھا سا درد اٹھا۔ دراصل میں آخری وقت تک فیصلہ نہ کر پایا کہ وہ مہک تھی یا درد۔ اس کی ناخوشگواری سے گھبرا کر میں نے اخبار میز پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کیا بات ہے، کہاں چل دیے؟ چودھری صاحب نے حیران ہو کر پوچھا۔ جا رہا ہوں، معلوم نہیں یہ کیسی مہک ہے، میں نے گہری گہری سانسیں لے کر کہا۔ مہک؟ مہک کیسی؟
چودھری صاحب نے ہوا میں سونگ کر کہا، اور میں ان سے بات کیے بغیر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے بھر اس عجیب و غریب، ناخوشگوار درد اور دہشت بھری مہک کی لہریں آتی جاتی رہیں، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں چکرا کر گر جاؤں گا، اور چکرا کر گرنے سے پہلے کے نیلے نیلے اندھیرے میری آنکھوں میں گھومتے رہے۔ جب میں گھر پہنچا تو ذکیہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چہرے پر کیسی زردی ہے؟ ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ یہ مہک معلوم نہیں کیسی ہے؟ میں نے ماتھے کا پسینہ پونچھا، حالانکہ وہ نومبر کا مہینہ تھا۔ ذکیہ نے ہوا میں سونگ کر کہا، یہ پڑوس میں جانے دن رات کیا معجون بنتے رہتے ہیں حکیم صاحب کے یہاں، اسی کی بو ہے، اور پھر آج ہنڈیا بھی لگ گئی تھی۔ مگر یہ تو ہر جگہ ہے، ہر سڑک پر، تمام شہر میں۔ موسم جو بدلا ہے، سردی کے پھول پتوں کی مہک ہوگی۔ ذکیہ نے بے دھیانی سے کہا اور سلائی پر اون کے خانے ڈالنے لگی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ہوا میں سونگا تو یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ مہک باقی ہے یا نہیں۔ شاید وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ختم ہونے پر مجھے بے حد خوشی ہوئی، مگر پھر بھی اس کی یاد میرے اندر باقی تھی، جیسے چوٹ کے بعد سوزش رہ جائے، اور اس خیال سے مجھے کپ کپی آ گئی کہ شاید وہ مہک لوٹ آئے، مگر دفتر کے کام کاج میں اس حادثے کو بھول گیا۔ آج میرے سامنے فائلوں کا ڈھیر لگا تھا۔ مجیب اللہ اور حفیظ احمد بڑے زور شور سے کسی فلم پر بحث کر رہے تھے، اور کاغذات کا مفہوم میرے ذہن سے پھسل پھسل جاتا تھا۔ تنگ آ کر میں نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور چپراسی کو ہاف سیٹ چائے کا آرڈر دیا، اور جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی، مگر عین اسی وقت مجھے ایک شدید جھٹکا لگا، جیسے میں کسی بے انتہا اونچان سے گر گیا ہوں۔ ایک تیز چکر کے ساتھ نیلے پیلے اندھیرے میرے گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اور کچھ دیر بعد مجھے معلوم ہوا کہ دراصل وہ درد اور دہشت بھری مہک پھر لہر در لہر کہیں سے آ رہی ہے۔ میں نے دیوانہ وار کھڑکیاں بند کرنا شروع کی۔ مجیب اللہ اور حفیظ احمد نے حیران ہو کر دیکھا۔ بھائی دھوپ آنے دو، بند کیوں کرتے ہو؟ حفیظ احمد نے مخصوص بھیچے بھیچے لہجے میں کہا، یہ مہک تمہیں نہیں آ رہی کیا؟ کس قدر ناقابل برداشت ہے۔ مجیب اللہ اور حفیظ احمد نے ہوا میں ناک اونچی کر کے سونگا، اور پھر حفیظ احمد نے قدر تامل سے کہا، ہاں یار، کیسی بو ہے؟ یا شاید خوشبو؟ اس سے تو دل خراب ہونے لگتا ہے۔ اس روز میں نے شہر میں کچھ اور لوگوں کو بھی اس مہک کا تذکرہ کرتے سنا، جس کی لہریں آتی تھیں اور پھر تھم جاتی تھیں، پھر آتی تھیں اور تھم جاتی تھیں، مگر شام کو غروب آفتاب کے وقت ان میں تیزی اور شدت آتی جاتی، یہاں تک کہ چند ہفتوں میں اس مہک یا بو کا یہ عالم ہو گیا کہ اکثر مجھے سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ اب اس شہر کے دمکتے چہرے ان لہروں پر یکدم زرد پڑ جاتے تھے۔ اکثر لوگوں کو گرانی اور خفقان کا آزار رہنے لگا، اور ڈاکٹروں کا کاروبار خوب چمکا۔ دانشوروں کا کہنا تھا کہ ایٹمی تجربات سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اثرات ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مہک بھی انہی تجربات کا اثر ہے، اور اسی باعث لوگوں کے اعصاب کی حالت نازک ہو گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے دکانوں سے اعصابی تھکن دور کرنے کی دوائیں ختم ہونا شروع ہوئیں۔ یہ بھی نہ تھا کہ دوائیں کم مقدار میں آتی ہوں، مگر اہل شہر میں اس دوا کی ذخیرہ اندوزی کا عجب جنون پھیلا تھا کہ چند ہی دن میں نیند کی گولیاں بھی گوہر نایاب ہو گئیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے دونوں دواؤں کو بے سود پایا۔ درد و دہشت بھری مہک کی وہ لہریں اپنی کاٹ میں تلوار سے زیادہ تیز تھیں اور آدمی کے اندر اتر جاتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کے سامنے یہ تجویز پیش کروں کہ اس تلوار کی کاٹتی مہک سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے مانوس ہو جائیے، اسے اپنا شامہ جانیے، دواؤں سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ مگر ایک عجیب بے دلی کے ہاتھوں میں خاموش رہا۔ وہ کچھ عرصے بعد ہی خود بخود یہی طریقہ کار سب نے اختیار کیا۔ اس مہک نے شہر میں دہشت کو عام کر دیا تھا۔ کوئی بھی بظاہر دہشت کو تسلیم نہ کرتا تھا، مگر سب ہر لمحے کسی انجانے حادثے کے خوف سے سہمے رہتے تھے، اور وہ سہم کچھ بیجا بھی نہ تھا کہ چند ہی ہفتوں بعد آخر وہ حادثہ رونما ہوا۔ وہ وسط دسمبر کی ایک شام تھی۔ میں چودھری صاحب کی دکان سے اٹھ کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ ہر طرف سواریوں اور انسانوں کی ریل پیل تھی، دکانیں جگمگ جگمگ کرتی تھیں، اور اہل شہر بظاہر زندگی کے جھمیلوں میں مصروف تھے۔ اس دہشت و درد بھری مہک کی لہریں کبھی کبھی کاٹ کر گزر جاتی، میرا سر چکرا جاتا، میں رک جاتا اور پھر لہر کے گزرنے کے بعد چلنے لگتا۔ اب تمام اہل شہر کا یہی دستور ہو گیا تھا، وہ خود اس کا علم نہ رکھتے تھے۔ کوئی باہر سے آنے والا انہیں دیکھتا تو حیران ہوتا کہ آخر یہ چلتے چلتے، کام کرتے کرتے ان آدمیوں کو کیا ہوتا ہے کہ اچانک رک جاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، سانس روک لیتے ہیں، اور پھر ایک گہری سانس لے کر مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب یہی ہم سب کا معمول تھا۔
وسط دسمبر کی اس شام میں پل کے قریب تھا۔ اچانک میرے سر پر ایک برچھی لگی۔ چکرا کر میں نے بجلی کے کھمبے کا سہارا لیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھاما، مگر برچھی تو کہیں نہ تھی، اور نہ ہی برچھی مارنے والا کوئی ہاتھ۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ دراصل یہ برچھی نہیں، اس مہک کی نہایت شدید، ناقابل بیان حد تک شدید لہر تھی۔ خوف نے مجھے منجمد کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ اس بو یا مہک، معلوم نہیں وہ کیا تھی، کا سرچشمہ کہیں میرے قریب، بہت قریب پہنچ گیا ہو، میرے شانوں کی ہڈیوں کے درمیان، گردن کے قریب، میرے عین پیچھے، کہیں مجھ سے اتنا قریب کہ مجھ سے الگ بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میری نظر آنے والی ایک عجیب و غریب سواری پر جا رکی۔ وہ ایک بہت بڑا گڈھا تھا جسے دو سفید بیل کھینچ رہے تھے۔ بیلوں کی آنکھوں پر سیاہ کھوپے چڑھے تھے اور ناکوں میں موٹے موٹے رسے، اور سفید جلد تلے ان کی پسلیاں اور کولوں کی ہڈیاں سانس لیتی تھیں، اور رسوں جڑے نتنوں سے سانس کی گرم بھاپ اٹھتی تھی۔ گڈھے کے چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ سا بنا تھا اور اس کے اندر سیاہ پردے تنے تھے۔ دراصل وہ پردے بھی نہ تھے، جیسے ہلتی، لہریں کھاتی اندھیرے کی دیواریں۔ سامنے سے تھوڑی سی خالی تھی اور سیاہ پردے سے باہر دو گاڑی بان بیٹھے ہڈیوں بھرے اندھے بیلوں کو ہانکتے تھے۔ ان گاڑی بانوں کی شکلیں اندھیرے کی وجہ سے میں نہ دیکھ سکا، اور پھر سیاہ کپڑوں پر انہوں نے ملگجی چادروں کی بکلیں بھی مار رکھی تھیں کہ ان کے آدھے آدھے چہرے چھپ گئے تھے۔ ان کے سر جھکے تھے جیسے لمبی مسافت کے بعد نیند کا غلبہ ہو۔ ان کی پشت پر وہ سیاہ پردہ یا دیوار ہولے ہولے ہلتا تھا، اور سیاہ پردے یا دیوار کے اندر اندھیرا ابھرا تھا، اور اس گھپ اندھیرے کے گرد سیاہ پردے تنے تھے، اور ان پردوں میں سے درد و دہشت بھری مہک کی وہ لہر اٹھتی تھی جن کی کاٹ تلوار سے بڑھ کر تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میرے قریب سے گزر گئی اور میں چکرا کر کچے میں اتر کر قے کرنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں اہل شہر نے اس شام اس گاڑی کو دیکھا یا نہیں، اور جو دیکھا تو ان پر کیا گزری۔ میں بمشکل گھر پہنچا اور چارپائی پر گر گیا۔ ذکیہ نے مجھ سے بہت پوچھا، مگر ایک عجیب دہشت نے میری زبان بند کر رکھی تھی۔ چند روز بعد اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر چھپی کہ شہر کی میونسپلٹی انتہائی غیر ذمہ دار ہوتی جا رہی ہے۔ کوڑے کرکٹ بھری گاڑیوں کو سر شام شہر کی عام سڑکوں سے نہیں گزرنا چاہیے، اس سے فضا متعفن ہوتی ہے اور اہل شہر کبیدہ خاطر۔ میں نے دفتر سے ہفتے بھر کی چھٹی لی تھی اور ان 7 دنوں میں شہر کی کیفیت خود نہ دیکھ سکا، مگر اخبار سے معلوم ہوتا تھا کہ ایک عجیب و غریب گاڑی سیاہ پردوں میں غالباً کوڑا کرکٹ بھرے شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہے، جس کے گاڑی بان خابیدہ ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی مضافات سے ہوتی شہر سے گزرتی ہے اور پھر میونسپلٹی سے مطالبہ کہ اس قسم کی ناخوشگوار گاڑیوں کا شہر میں ورود بند کیا جائے یا ان کے لیے کم آباد رستہ مقرر کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ 7ویں روز میں گھر سے نکلا۔ ان 7 دنوں میں اہل شہر کس قدر بدل چکے تھے۔ چاروں سمت زرد زرد بے خواب چہرے چل پھر رہے تھے، جو بے فکر اور لاپرواہ نظر آنے کی کوشش میں بڑے درد بھرے انداز میں مزح کا خیز ہو گئے تھے۔ اور مجھے یاد آیا کہ آج صبح آئینے میں میرا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ شہر میں اچانک تفریحی تقریبات بکثرت ہونے لگی تھیں اور اہل شہر جوق در جوق ان تقریبات میں جاتے تھے، بلکہ وقت سے بہت پہلے دروازوں پر منتظر رہتے تھے، اور واپسی پر ان کے چہرے پہلے سے زیادہ زرد اور مزح کا خیز نظر آتے تھے۔ دفتر میں نے فائلوں کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی، مگر بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ گاڑی آ جاتی تھی۔ میونسپلٹی کے گڈھے اس صورت کے تو کبھی نہ تھے۔ اس کے نیم خوابیدہ گاڑی بان، آنکھوں بندھے ہڈیوں بھرے بیل اور سیاہ پردوں کے اندر بھرا اندھیرا، اور اس کی دہشت بھری مہک جس نے اہل شہر کو متلی میں مبتلا کر دیا تھا اور ان کے چہروں کا رنگ نچوڑ لیا تھا اور ان کی آنکھوں کی چمک دھو ڈالی تھی۔ وہ پردوں ڈھکا اندھیرا بار بار میرے سامنے آیا جاتا تھا۔ کس چیز کی باعث ایسی ہو سکتی تھی؟ تعفن اور خوشبو کا مرکب؟ اچانک ایک پاگل خواہش سے میرا گلا رک گیا۔ میں نے تصور میں دیکھا کہ میں اندھا دھند اس گاڑی کی جانب بھاگا جاتا ہوں اور باں سے اس کا پردہ ہٹاتا ہوں، اندر دیکھتا ہوں۔ اندر کیا ہے؟ اس تعفن اور خوشبو کی اصل دیکھنے کی خواہش نے پاگل پن کی طرح مجھے جکڑ لیا، اس لیے آج پھر غیر ارادی طور پر میرے پاؤں راوی کے پل پر دھیمے پڑ گئے۔ سورج ڈوبنے میں ابھی کچھ دیر تھی اور درد و دہشت بھری مہک کی لہریں ہولے ہولے تیز ہو رہی تھی۔ جنگلے کے ساتھ لگ کر ایک عجیب خوف نے مجھے گھیرا۔ دریا کی دلدل باہیں پسارے مجھے بلا رہی تھی، تہدار نگل جانے والی دلدل، اور مجھے خدشہ ہوا کہ مبادا میں اس میں کود جاؤں اور میں اس اترتے سورج کے ساتھ جذب ہو جاؤں اور ہمیشہ کے لیے اس چادر خون میں دفن کر دیا جاؤں۔ مجھے یوں لگا کچھ میرے قریب آ رہا ہے یا میں خود کسی چیز کے قریب پہنچ گیا ہوں۔
وہ جس کا مجھے نہیں، ہم سب کو، ہم سے پہلوں اور ہم سے بعد آنے والوں کو انتظار ہے، اور میرا جسم پتھرا رہا ہے، مگر اس پل اور دلدل اور سورج سے نجات نہیں۔ وہ میرے اندر ہیں اور میرے ساتھ۔ میں نے بے بس ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھا کہ اچانک میرا دل رک گیا۔ 3 شبیہیں ایک سی چال میں چادروں کی بکل مارے چلی آتی تھی۔ میں پتھرائی آنکھوں سے مضافات کی سمت انہیں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ قریب آن رکے۔ آج معمر شخص کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے اور اس کی سفید داڑھی ان سے تر تھی۔ باقی دونوں کی آنکھیں جھکی تھیں اور دانت بھیجے تھے اور چہروں پر موت کی زردی کھنڈی تھی۔ تم اتنے روز کہاں غائب رہے؟ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ مجھے بتاؤ، یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے لڑکھڑاتی زبان میں ٹوٹتے سانسوں کے درمیان کہا۔ ہم انتظار کر رہے تھے، ہمیں اپنے آپ کو روک رہے تھے، ہم نے اپنے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ یہ دیکھو۔ معمر شخص اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اپنی باہیں میرے سامنے پھیلائیں اور اپنے شانے اور پشتیں جن پر رسوں کے نشان کندہ تھے۔ ہم یہاں نہیں آنا چاہتے تھے۔ معمر شخص کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ دوسرے کی بات ادھوری رہ گئی۔ یکدم وہ پیٹ پکڑ کے دوہرا ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی شدید کرب میں جھک گئے۔ اس دکھ و دہشت بھری مہک کی شدید لہریں گزر رہی تھیں، ہمیں کاٹتی ہوئی، ہمارے اندر جذب ہوتی، ہمیں چوستی ہوئی۔ وہ دیکھو، معمر شخص نے اچانک دیہات کی طرف اشارہ کیا اور پھر تینوں کے چہرے موت کی زردی میں ست گئے۔ میں نے دیکھا گرد اڑتی راہ پر سیاہ گاڑی کا ہیولہ ابھر رہا ہے۔ سفید بیل جن کی آنکھوں پر سیاہ کھوپے چڑھے ہیں اور ناکوں میں موٹے رسے اور سیاہ کپڑوں، ملگجی چادروں کی بکلوں میں چہرہ چھپائے نیم خوابیدہ گاڑی بان، جو شاید اس کاٹتی چوستی دکھ و دہشت بھری مہک کی ہمہ وقت قربت سے بے ہوش رہتے ہیں، اور ان کے پیچھے سیاہ پردے۔ ایک لرزش مجھے سر سے پاؤں تک رونگ گئی۔ تینوں دیہاتیوں کی آنکھوں سے چمک رخصت ہو گئی، جیسے وہ موت کے قریب ہوں۔ گاڑی آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی اور اس کی کاٹتی مہک ہمارا لہو چوس رہی تھی۔ گاڑی بالکل قریب آ گئی، یہاں تک کہ ہمارے برابر سے گزر گئی۔ گاڑی بانوں کے چہرے چادروں میں چھپے تھے اور سیاہ پردے یا دیواریں مدھم ہوا میں ہلنے کے باوجود نہ ہلتے تھے۔ اچانک وہ تینوں اس گاڑی کے پیچھے بھاگے اور ایک ساتھ انہوں نے پردہ ہٹا دیا۔ ان کے سر پردے میں چھپ گئے، مگر پردہ اٹھنے کے باوجود نہ اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دہشت زدہ غیر انسانی چیخ کے ساتھ وہ تینوں پلٹے اور دیوانوں کی صورت دیہات کی طرف بھاگے۔ تم نے کیا دیکھا؟ تم نے کیا دیکھا؟ میں ان کے پیچھے بھاگا، مگر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بھاگتے رہے۔ بولو بولو، میں نے ان کی منت کی، مگر وہ بھاگتے رہے، یہاں تک کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ بھاگتا شہر سے کوسوں دور نکل آیا۔ مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ بالآخر میں نے معمر شخص کی چادر پکڑ دی۔ اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھیں میری جانب پھیر دیں اور پھر اپنا منہ کھول دیا۔ اس کی زبان تالو کے ساتھ چپک چکی تھی۔ وہ تینوں گنگ ہو چکے تھے۔ میں چکرا کر گر گیا، مگر وہ تینوں بھاگتے رہے اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کے پیچھے گرد اڑتی رہی، پھر وہ بھی بیٹھ گئی اور میں گھر لوٹ آیا۔ مہینوں میں نے ان تینوں کو ڈھونڈا ہے، مگر کہیں ان کا نام و نشان نہیں۔ اسی دن سے گاڑی نے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ اب وہ شہر سے نہیں گزرتی، پل سے ہو کر کچے میں اتر جاتی ہے اور مضافات کا رخ کرتی ہے۔ اہل شہر اس دکھ و دہشت بھری مہک کے اس طرح عادی ہو چکے ہیں کہ اس کا احساس نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار کی کاٹتی لہریں مر گئیں، بھولی بسری کہانی کی طرح۔ مگر میں اب بھی انہیں اپنے جسم میں اترتا جان پاتا ہوں، اور کوئی دن رات میرے اندر بولتا ہے، اب تمہاری باری ہے، اب تم دیکھو گے۔ اور آج میں اس پل پر